السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 3 یعنی تختی نمبر 11۔ جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہم مشق کر رہے ہیں ان الفاظ کی جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آج سے پہلے جو ہم نے تختیاں پڑھی ہیں 1 سے لے کر 10 تک، یہاں پر ہم ان سب الفاظ کی مشق کر رہے ہیں۔ مرکبات کیسے لکھے گئے تھے، مفردات کیسے آتے تھے، مقطعات کیسے تھے، حرکات کسے کہتے ہیں، حرکات کتنی ہیں، حرکات کہاں لگتی ہیں، ان کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کھڑی حرکات ہیں، 2 زبر ہے، 2 زیر ہے، 2 پیش ہے، اسی طرح مد و لین ہے، اور اسی طرح آبدن والی جو تختی ہے، یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 3 یعنی تختی جو ہم نے شروع کی ہوئی ہے اس کا جو سبق ہے وہ آج تیسرا دن ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ معنی کی جو تختی ہے ہم ہر روز ہر نئے دن اس کی 3 لائنیں پڑھتے ہیں۔ تو آج جو ہمارا سبق ہے وہ تیسری 3 لائنیں ہیں۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے یارہو، ٹھیک ہے، یارہو، یا زبر یا، را زبر را، یارا، ہا پیش ہو، یارہو، وقفاً یارہ۔ ہا ضمیر کو یہاں پر کیا کریں گے، ہم ساکن کر دیں گے، اور یا کے اوپر زبر ہے اور را کے اوپر بھی زبر ہے۔ تو زبر کو کیا کرنا پڑتا ہے، 3 حصوں میں سے ایک حصے کو پڑھنا پڑتا ہے۔ زبر کو پڑھتے وقت 3 چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ نمبر 1، جلدی پڑھنا ہے، اور کیا کرنا ہے، ذرا بھی نہیں کھینچنا، اور تیسری بات جلدی پڑھتے وقت خیال کرنا ہے کہ جھٹکا نہ ہو۔ اس کے بعد کیا ہے، آگے ہے حاسدن، ہا الف زبر ہا، سین زیر سی، حاسی، دال 2 زیر دن، حاسدن، وقفاً حاسد۔ اب ہا الف زبر ہا میں نے پڑھا ہے، ہا الف زبر ہا میں نے پڑھا ہے، تو ہا اس کا جو الف ہے یہ الف مدہ ہے۔ الف مدہ کی پہچان کیا تھی، مدہ کا مطلب ہوتا ہے کھینچ کر پڑھنا، لمبا پڑھنا۔ ہا الف زبر ہا، ٹھیک ہے، یہ الف مدہ ہے، الف ساکن ہے، پیچھے زبر ہے، یہ الف مدہ ہے۔ آگے سین زیر سی، یہاں پر سین پورا لکھا ہوا نہیں ہے، آدھا لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ کو ان حرفوں کے اندر جیسے یہ حرف لکھے گئے ہیں ان حرفوں کے خاندان ہیں، اگر آپ کو نہیں پتہ تو آپ کیا کریں گے، آپ میرے چینل پر جائیں گے، وہاں پر حروف مرکبات والی جو تختی ہے وہاں پر میں نے حرفوں کے خاندان بتائے ہوئے ہیں کہ یہ چھوٹے خاندان کا حروف ہے، یہ را بڑے خاندان کا حروف ہے، آگے اپنے کسی حرف کو نہیں آنے دے گا، کسی کو اپنے ساتھ نہیں جڑنے دے گا، جو بھی آئے گا اس کے پیچھے آئے گا، یہ اس کے ٹیک لگائے گا۔ دال ایسے ہے، ذال ایسے ہے، را ایسے ہے، یعنی 6 حروف ایسے ہیں جو بڑے خاندان میں سے ہیں، اور اسی طرح 2 حروف ایسے ہیں جو درمیانے خاندان میں سے ہیں، اپنے آگے پیچھے ٹیک لگا لیتے ہیں، اور باقی جتنے بھی حروف ہیں، جتنے حروف بچتے ہیں وہ چھوٹے خاندان میں سے ہیں۔ ان کو کہیں پر بھی جگہ ملے گی وہ وہاں پر آدھے آئیں، پورے آئیں، یا کیا ہے شروع میں آدھے آ جائیں یا بیچ میں آدھے آ جائیں، تو وہ اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ تو حاسدین سے میں نے حاسدین، وقفاً حاسد۔ اب دال 2 زیر دن، یہ جو نون کی آواز پیدا ہو رہی ہے اس کو نون تنوین کہتے ہیں۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو نون تنوین کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارا ہے وہ ہے حافظ، ہا الف زبر ہا، الف مدہ ہے، ہا کے اوپر زبر ہے، آگے الف ہے۔ اس طرح فا زیر فی، ٹھیک ہے، حافی، وا موٹی ہے اور آخر میں نون تنوین ہے، لا 2 پیش ون، حافظ، وقفاً حافظ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اس میں تا قلقلہ ہوتا ہے لیکن یہ وا جو ہے یہ قلقلہ نہیں ہوتا، حافظ، یعنی آخر میں حافظ، آواز کو ہم نہیں ہلائیں گے، قلقلہ اس کے اوپر نہیں کریں گے، وہ تا کے اوپر قلقلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو آگے میں نے حافظ سے حافظ پڑھا، یہاں پر میں نے 2 زبر کی تنوین کو حالت وقف میں ساکن کر دیا، اس کو وقف بالاسکان کہتے ہیں۔
اگر آپ کو نہیں پتہ تو آپ جا کر پیچھے وقف کے قاعدوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ آگے جو ہمارا ہے وہ ہے دافقن، دال الف زبر دا، بیچ میں الف مدہ آ گیا، فا زیر فی، فا کے نیچے زیر، قاف دو زیر قن، دافقن وقفن دافق۔ یہ جو آخر میں قاف کی آواز آ رہی ہے یہ قلقلہ کی ہے۔ قلقلہ کے حروف 5 تھے، قطب جدن، جو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتائے ہیں، اور انشاءاللہ اس کا ایک الگ سبق لے کر میں آؤں گا کہ حروف قلقلہ کتنے ہیں، قلقلہ کا مطلب کیا ہے اور وہ کیسے پڑھے جاتے ہیں۔ آگے کیا ہے؟ شاہدن، ٹھیک ہے، اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ شین، پہلا جو لفظ ہم پڑھیں گے اس کو ہم زور کے ساتھ پڑھیں گے، شین الف زبر شا، ہا زیر ہی، شاہی، دال دو زیر دن، شاہدن وقفن شاہد، دال کی آواز قلقلہ ہے، قطب جدن، دال آ گئی تو یہاں پر ہم قلقلہ کریں گے۔ آخر میں جو وقف میں نے کیا ہے وہ وقف بالاسکان ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ عین الف زبر آ، با زیر بی، عابی، دال دو پیش دن، عابد وقفن عابد، آخر میں دال قلقلہ ہے، وقف بالاسکان کیا ہے میں نے آخر میں، اور با کے نیچے زیر ہے، آبی، یہاں پر ہم با کو نہیں کھینچیں گے، آگے یا مدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، عابد۔ اس کے بعد جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے عین الف زبر آ، الف مدہ ہو گیا، الف کے پیچھے زبر آ گئی، الف کے پیچھے ہمیشہ زبر ہی ہوتی ہے، حمزہ زیر ای، اب مدہ کے بعد کیا آ گیا؟ آئی، اب یہاں پر کیا ہے؟ مد کا قاعدہ شروع ہوگا، کیوں؟ یہاں پر آپ دیکھیں عین الف زبر آ، مدہ آ گیا، اور اسی کلمہ میں کیا آ رہا ہے؟ عائلن سے عائلہ، ٹھیک ہے، یہاں پر ہم مد کر کے پڑھیں گے، کیوں؟ کیونکہ حمزہ آ گیا اسی کلمہ کے اندر، یہاں پر مد متصل ہوگی، 4 الف 5 الف کھینچ 4 الف 5 الف اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، جیسے عائلن، ٹھیک ہے، وقفن عائلہ، ٹھیک ہے، عین الف زبر مد آ، حمزہ زیر ای، آئی، لام دو زبر لن، عائلن وقفن عائلہ۔ اب یہاں پر عائلن سے میں نے کیا ہے عائلہ، لن لا، ٹھیک ہے، آخر میں جو لا کے اوپر الف کے اوپر میں نے وقف کیا ہے اس کو وقف بالابدال کہتے ہیں۔ ابدال کا مطلب ہوتا ہے بدلنا، اور یہ دو چیزوں کے اندر ہے، ایک دو زبر کے اندر ہے، اور دوسرا وہ تائے مدورہ جو ہا کی شکل میں لکھی ہوتی ہے، اس کو حالت وقف میں ہا سے بدل دیتے ہیں، اور دو زبر کی تنوین کو الف کے ساتھ بدل دیتے ہیں۔ آگے جو کلمہ ہے غین الف زبر غا، سین زیر سی، غاسی، قاف دو زیر قن، غاسقن وقفن غاسق، غین کو ہم موٹا پڑھیں گے، غین کے آگے جو الف ہے وہ الف مدہ ہے، اسی لیے الف کے پیچھے زبر آ گئی، سین زیر سی، سین کو ہم پورا پڑھیں گے، لیکن جب زیر کو پڑھیں گے تو اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آواز کو پست کر کے غاسی، ٹھیک ہے، قاف دو زیر غاسقن، اور اسی طرح جب ہم اس کے اوپر وقف کریں گے تو غاسق، قاف کی آواز کو ہم ظاہر کریں گے کیونکہ قاف کے اوپر وقفاً قلقلہ ہوتا ہے۔ آگے کیا ہے؟ نون الف زبر نا، صاد زیر صی، ناصی، را دو زیر غن، ناصر وقفا ناصر، را کو ہم باریک کریں گے، را ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو، یہاں پر صاد ہے تو صاد کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، صاد زیر صی، ٹھیک ہے، صاد کا جو لفظ ہے الفاظ ہے اس کو ہم پورا ادا کریں گے، اور اسی طرح نون کے جو بیچ میں ہے ناصرین کے بیچ میں جو الف ہے یہ الف مدہ ہے، ناصرین سے وقفا ناصر وقف بالاسکان۔ اس کے بعد جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے واو الف زبر وا، لام زیر لی، والی، دال دو زیر دن،
والد وقفن والد، ٹھیک ہے. دال کو قلقلہ کریں گے، وقف بالاسکان ہوگا، اور بیچ میں جو الف ہے یہ الف مدہ ہے، ٹھیک ہے. آگے حمزہ زبرہ عین واو پیش عو اعو، ذال پیش ذو اعوذ، وقفن اعوذ، ٹھیک ہے. آخر میں ذال جو ہے وہ کیا ہے، باریک، وہ کیا ہے، آخر میں جو ذال ہے یہ نرم حرف ہے، اعوذ، ٹھیک ہے. اسی طرح عین کو بھی ہم نکال کے پڑھیں گے، اور عین واو پیش عو اعو، ٹھیک ہے. جیسے وہ سعودی، ٹھیک ہے، یہ اعوذ، ٹھیک ہے. اب ہم کیا کریں گے، واو ساکن ہے اس سے پہلے پیش ہے تو یہ واو مدہ ہے، اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اگر الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو وہ الف نہیں ہوتا، وہ حمزہ ہوتا ہے، یہ بھی آپ بات یاد رکھیں. اس کے بعد آگے کیا ہے، حمزہ زبرہ، یعنی الف کے اوپر زبر زیر پیش ہوگی تو ہم اس کو الف نہیں کہیں گے، وہ حمزہ ہوتا ہے. ہم عقید کس طرح پڑھیں گے، اگر الف کے اوپر زبر زیر پیش ہوتی ہے تو وہ الف نہیں ہوتا، وہ حمزہ ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے، آگے جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے عقید، حمزہ زبرہ کاف یا زیر کی اکی، دال پیش دو عقید، وقفن عقید. کاف کے آگے جو یا ہے، یا ساکن ہے اس سے پہلے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. عقید سے وقفن عقید، رکیں گے کس طرح، عقید، ٹھیک ہے. دال کو ہم ساکن جب کریں گے تو اس کے اندر قلقلہ ہوگا. وقف بالاسکان ہے، وقف بالاسکان کے 5 مواقع ہیں، ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش، 2 زیر 2 پیش. یہ 5 اگر آخر میں آئیں گی تو وہاں پر وقف بالاسکان ہوگا، یعنی ہم اس کو ساکن کر دیں گے. آگے جو کلمہ ہے یا زبر یا، خا الف زبر خا، یا خا، فا پیش فو، یا خوف، وقفن یا خوف. اب یہاں پر آپ دیکھیں یا زبر یا، تو یا کو ہم نے بالکل نہیں کھینچنا، خا الف زبر خا. اب الف کے پیچھے کیا ہے، موٹا حرف ہے، تو ہم الف کو بھی کیا کریں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے، یا خا، ٹھیک ہے. فا پیش فو، یا خوف، وقفن یا خوف. بیچ میں جو الف ہے یہ الف مدہ ہے. آگے یا زبر یا، دال کھڑا زبر دا، خا الف زبر خا، دال کھڑا زبر دا. یہ ایک ہی ہے لیکن کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش. اسی طرح الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ یہ دونوں ایک ہی قائم مقام پر ہیں. دال کھڑا زبر دا، یدا، ہا پیش ہو، یداہ، وقفن یداہ، ٹھیک ہے. آخر میں ہا کو کیا کریں گے، اس کو ساکن کر دیں گے. اس کے بعد آگے ہمارا جو کلمہ ہے وہ ہے یا پیش یو، قاف الف زبر قا، یقا، لام پیش لو، یقالو، وقفن یقال. یقال کے جو بیچ میں الف ہے یہ الف مدہ ہے. یا کو ہم کیا ہے، نہیں کھینچیں گے کیونکہ یا کے اوپر کیا ہے، پیش ہے. پیش زبر زیر پیش کو پڑھتے وقت ہم نے 3 چیزوں کا خیال کرنا ہے، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے. اور جس حرف پر حرکت ہوتی ہے اس حرف کو متحرک کہتے ہیں. اب اسی طرح تا پیش تو، را کھڑا زبر را، ترا، با 2 زبر بن، ترابن، وقفن ترابا. آخر میں جو وقف کیا ہے میں نے وہ وقف بالابدال ہے. یہاں پر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وقف بالابدال 2 مواقع ہیں، ایک تائے مدورہ جو ہا کی شکل میں ہوتی ہے، دوسرا الف کے اوپر جب وقف ہوتا ہے 2 زبر ہوتا ہے آخر میں تو وہاں پر ہم الف سے بدل دیتے ہیں. ترابن سے ترابا، یہاں پر آخر میں ترابن، آخر میں جو غنہ ہو رہے ہے، آخر میں جو غنہ ہو رہا ہے اس کو نون تنوین کہتے ہیں، اور غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو. اس کی مقدار 1 الف کے برابر ہے. جیسے تراب، یعنی اتنا دیر ہم پڑھیں گے جیسے 1 الف کو پڑھا جاتا ہے.
تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، وہ کریں سب کی کھائے کیوں۔